ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ذوالفقار شاہ صاحب اور یاسین منہاجی کے درمیان گفتگو سنی۔ ایک جانب سے فل تقریر ہو رہی تھی اور شد و مد کے ساتھ صرف انداز خطابت ہو رہا تھا، دوسری جانب انہوں نے اصول اہل سنت پر گفتگو کی شاہ صاحب نے، اس لیے وہ اصول سے جب ہٹے نہیں اور مناظرانہ طرز پر انہوں نے گفتگو کی تو الحمدللہ اس میں یہی سامنے واضح نظر آتا ہے کہ شاہ صاحب نے جب اسلوب کو چھوڑا نہیں تو وہ الحمدللہ افضلیت صدیق اکبر کا جو سلفاً خلفاً اہل سنت کا عقیدہ ہے اس میں آپ حق بجانب تھے اور آپ بلا شبہ فاتح ہیں اس مناظرے کے۔ لیکن کچھ اشکار رہ گئے ہیں جو مولوی یاسین نے یا تو ٹچ باٹری کی کتاب جس میں اس میں کچھ گفتگو تھی اور بیس یہاں سے شروع کی، اسی بنیاد پر آگے کہ جی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم سب سے زیادہ علم والے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ضمنی دلائل پیش کیے، تو بخاری شریف کے اندر تو سب سے زیادہ حضور کے علم والا ہونا تمام صحابہ نے متفقہ طور پر کس کو قرار دیا؟ حضرت صدیق اکبر کو قرار دیا ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی جلد اول صفحہ نمبر 67 پر حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، صحیح حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا یا آخرت میں سے کسی کو چن لے، تو اس نے خیرہ، اس بندے نے اختیار کر لیا الاخرہ، آخرت کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگ پڑے تو ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم صحابہ کہہ رہے تھے اس شیخ بزرگ کو دیکھو، حضور تو کسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ زارو گتار رو رہے ہیں۔ لیکن چند دنوں کے بعد جب سرکار کا وصال ہوا تو پھر ہم نے سمجھا کان ابو بکر و عالمنا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمام صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر و عالمنا، عالمنا، ہم سب میں سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ ویسے فضیلت کا معیار صرف یہ نہیں ہے، لیکن اگر علم ہی رکھا جائے تو اس میں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم والے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اسی بخاری شریف میں پھر یہ حدیث بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہتی ہے یا رسول اللہ، اگر میں اب آؤں آپ کی بارگاہ میں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس کی بارگاہ میں جاؤں علم کا مسئلہ پوچھنے کے لیے؟ فَأَتِيلَا ابی بکر، سرکار نے فرمایا پھر اس کے بعد تو ابو بکر کی بارگاہ میں آ جانا، میرے یار غار کی بارگاہ میں آ جانا۔ حضور بھی فرماتے ہیں علم کے اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت ہے۔ مولا علی شریف خدا کرم اللہ وجہ کریم کا نام نامی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار، ان کے قدموں کی دھول، ہماری آنکھوں کا سرما۔ لیکن یہ کہنا کہ باب مدینۃ العلم ہیں تو اس اعتبار سے اعلیٰ جمیل وجوہ ان کو فضیلت حاصل ہوگی، یہ نہیں۔ اگر آپ قرآن کا معیار ہی رکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت والا امت میں کون ہے، تو قرآن نے تو کسی اور انداز میں کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور سب سے زیادہ امت میں متقی کون ہے؟ اس پر پھر قرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، سب سے بہترین قرآن کی تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قرآن کرے۔ تو یاسین منہاجی کی جو اس نے سٹرکچر بنایا تھا اس کو رد، تو یہ قرآن کی آیت مبارکہ کر رہی ہے، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ متقی۔ اور سب سے زیادہ امت میں متقی کون ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا لفظ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی اتقا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یزکیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی جب آپ نے بلال حبشی کو کثیر مال دے کر آزاد کیا تھا، اور کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ کوئی احسان ہوا ہوگا بلال کا جو اتنا مال دے کر آزاد کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ اور آخر میں جس طرح اللہ اپنے محبوب کے لیے رضا کا اعلان کرتا ہے، صدیق اکبر کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ عن قریب اور راضی ہو جائے گا۔ تو فضیلت کا معیار صرف علم نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے جو فضیلت والی چیزیں تھیں وہ جمع کر کے یاسین قادری افضلیت کی طرف لے کر آ رہا ہے۔ افضلیت کا معیار جو اس نے گھڑا ہوا تھا اس کا ہم نے جواب دے دیا ہے، یہ افضلیت کا معیار نہیں ہے کہ اس وجہ سے کہا جائے۔ اور جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، یہاں پر بڑی مزے کی بات کرنے لگا ہوں، سامعین ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے کہ جی وہ کہا کرتے تھے، کوئی مجہول سا قول لے کر کے وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم افضل ہیں۔ تو اس پر میں جواب دیتا ہوں کہ تو جو معیار اس نے یہ بنایا
کہ علم کی وجہ سے افضل ہیں، اور علم کی وجہ سے کہتا ہے کہ جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ افضل ہیں، حالانکہ اس بات کو اس لیے نہیں مانا جا سکتا، اگر تم علم کی وجہ سے کہتے ہو تو علم کے افقہ الناس، اس امت کے اندر سب سے بڑا لقب کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صحابہ علم کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ بخاری شریف حدیث نمبر 3762 ہے، اور جامع ترمذی میں ہے 3807 ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سالنا حذیفہ رجل قریب السمتی، کہ ہم نے حضرت حذیفہ سے یہ پوچھا، ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو سیرت اور عبادت کے لحاظ سے قریب السمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو، ناخذ عنہ، کہ ہم اس سے جا کر علم حاصل کریں۔ یہ سننا ذرا غور سے کہ ہم اس سے جا کر علم حاصل کریں۔ کوئی بندہ تو بتائیے، یہ حدیث صحیح، کوئی بندہ تو بتائیے کہ جو حضور کی سیرت اور عبادت کے قریب رہا ہو اور جس کے پاس علم دین زیادہ ہو، ناخذ عنہ، ہم اس سے علم دین حاصل کریں۔ ایسا علم والا کون سا بندہ ہے جس سے ہم علم حاصل کریں؟ تو قال ما علم احدا، کہ میں کسی بندے کو جانتا نہیں کہ وہ سب سے زیادہ علم والا ہو۔ اس اعتبار سے سمتم و حدین و دلن بن نبی من ابن ام عبد، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ام عبد، کہ ام عبد کے بیٹے، ابن ام عبد آپ کی کنیت تھی، ام عبد کے بیٹے عبداللہ بن مسعود سے زیادہ ہم کسی کو اتنا علم والا نہیں جانتے، یہ انہوں نے کہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے جب دعا فرمائی، اس قدر فائق تھے کہ تابعین اگر اور صحابہ اگر پوچھتے ہیں اجلا صحابہ سے کہ ہم کس سے پوچھیں، کون سا ایسا بندہ ہے جس سے ہم دین حاصل کریں، تو انہوں نے کہا جاؤ ہم کسی کو علم کے اعتبار سے عبداللہ بن مسعود سے آگے نہیں دیکھتے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے جا کر پوچھو۔ اب اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہوگا، اور اس کے بعد صحابہ کرام تو موجود تھے، لیکن ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا فرمائی، اور ان کا لقب صاحب النالین بھی تھا، ان کا صاحب الوسادہ بھی کہتے تھے، حضور کی نالین مبارک اٹھانے والے، حضور کے قرب میں نماز پڑھنے والے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں ہونے کے باوجود، کوفہ مولا علی کا شہر جہاں مولا علی نے اس کو کیپٹل بنایا، اس کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ حدیث میں زیادہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، کہ ان کے لیے فقی ہونے کی دعا حضور نے فرمائی کہ اللہم علمہ الفقہ، یا اللہ میرے عبداللہ بن مسعود کو فقہ کا علم عطا فرما، فلیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اتنے بڑے علم والے ہیں، تو ان کے بارے میں جو معیار بنا کر یاسین قادری نے کہا کہ جی علم کی وجہ سے، تو پھر علم کی وجہ سے اگر تم کہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود افضل ہونے چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کوئی کسی بات کو لے کر کہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دے دیا کہ جاؤ تم مسلمانوں کے سپہ سالار ہو۔ کہتے ہیں جھنڈا جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے اجلا صحابہ ہیں موجود، حضور نے مجھے جھنڈا دے دیا، تو دل میں خیال آیا کہ کہیں میں سب سے افضل تو نہیں ہوں، سب سے افضل ہوں جو حضور نے مجھے جھنڈا دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ سب سے زیادہ حب آپ کو کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، افضل کون ہے؟ ابو بکر، ثم عمر، ثم فادر رجال، حضور نے کہیں نام گنائے، تو میں چپ ہو گیا کہ کہیں آخر میں میرا ذکر نہ کر دیں۔ سب سے بڑا فتویٰ مولا علی شیر خدا کا اپنا ہے۔ محمد بن انفیہ ان کے بیٹے فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ابا جی آپ بتا دیجئے، یعنی کہ لوگ باتیں کرتے تھے اس وقت، مولا علی تک بھی بات آئی تھی، لوگوں کی اس طرح کے جھوٹے محبت کا دعویٰ کرنے والے جو اس طرح کی محبت کرتے ہیں جیسے نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کر کے ان کو آگے بڑھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا علی تیری وجہ سے دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک تو اس سے دشمنی میں حد سے آگے بڑھے گا، ایک تو اس سے جھوٹی محبت میں آگے بڑھے گا، دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ روافض کا یہی حال ہے، تو اس وقت بھی کرتے تھے۔ حضرت سوائق محرقہ کے اندر ہے کہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا تک آئی بات کہ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پر انہیں فضیلت دینے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو دیکھوں کہ مجھے ابوبکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو مفتری کی سزا ماروں گا، 80 کوڑے ماروں گا۔ تو اب تو نہیں پڑے، قیامت کے دن انشاءاللہ پڑھیں گے ان کو۔ مولا علی اپنے ہاتھ سے، اور ایک کوڑا مولا علی کا برداشت، یہ جو تم تقریریں چمکاتے ہو نا کہ خیبر اکھیڑ دیا تھا، دروازہ اکھیڑ دیا تھا، مولا علی کا ایک درہ دیکھیں گے قیامت کے دن تم کیسے برداشت کرتے ہو جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہو اور مولا علی کے اپنے عقیدے سے روگردانی کرتے ہو۔ حضرت حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ علیہ کریم سے جب محمد بن انفیہ پوچھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، کیونکہ محمد بن حنفیہ نے لوگوں سے باتیں سنی کہ لوگ یہ باتیں کرنے لگ پڑے تھے، تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، وہی سب سے افضل ہیں، ابوبکر پھر عمر ہیں۔ تو آپ نے تو عاجزی کا یہ عالم تھا کہ تیسری مرتبہ جب محمد بن حنفیہ نے سوال کیا تو آپ نے کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ لا نادلو بابو بکر احدا، ہم ابو بکر کے برابر کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ یہ ہم یعنی تمام صحابہ، تو صحابہ کا تو یہ عقیدہ ہے، تم کہتے ہو صحابہ والا عقیدہ، قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیث تو یہ کہتی ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں۔ اس لیے اس اشکال کو رد کرنا ضروری تھا ان کو، کہ یہ جو کہا ہے یاسین قادری نے اور میڈیا پہ چھوڑ دیا ہے، اور بندہ بھی سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے جو رافضیوں کو پروموٹ کرتا ہے، اس بندے کے ذریعے کہ یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پر یہ چھوڑ دی گئی ہے بات کہ جناب کہیں فضیلت کا معیار یہ تو نہیں ہے، کیونکہ شاہ صاحب نے چونکہ اپنے اس جو اسلوب ہیں مناظرے کی اور اہل سنت کے، اس سے ہٹ کے بات نہیں کی، لیکن ان چیزوں کا جواب دینا ضروری تھا اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اس لیے فضیلت کا معیار یہ نہیں ہے۔ علی جمیل وجود دیکھا جائے گا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ حضرت حذیمہ کو حضور نے فرمایا کہ تنہا کسی بات پہ گواہی دے تو 2 بندوں کی گواہی کے برابر ہے۔ یہ تو مولا علی کی بھی نہیں، تو یہ تو فاروق اعظم کی نہیں ہے، صدیق اکبر کی بھی نہیں ہے، عثمان غنی کی بھی نہیں ہے، تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں 2 بیٹیاں سرکار کی گئی، یہ انہی کی فضیلت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ فرمایا کہ پچھلے زمانوں میں بھی محدث ہوا کرتے تھے جن سے اللہ کرام کرتا تھا، محدث جن سے اللہ کرام کرتا تھا، یا محدثی سے اعتبار سے کہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرتے تھے، تو وہ اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے، کسی اور کے بارے میں تو نہیں فرمایا۔ اسی طرح کئی صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی روایات آتی ہیں کہ حضور نے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت حذیفہ کو فرمایا۔ اس طرح کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ کر کے، ممتاز کر کے کوئی فضیلت عطا فرما دی ہے۔ فضیلتیں اور صحابہ کی بھی ہیں، لیکن افضلیت کس کی ہے؟ بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اس سے روگردانی کرنے والے کا حکم وہی ہے کہ وہ اہل سنت کے جمہور راہ سے خارج ہونے والا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ والسلام۔